نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اخوت بھائی چارے کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے ہم انسانیت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اختیار کریں، غمخواری اختیار کریں، اور انسانیت کے اندر مسلمانوں میں جو غریب، یتیم، مسکین، بیوگان ہیں، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کی خدمت کریں، یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھیں اور بیوگان کی اور دینی مدارس کے طلباء طالبات کی خدمت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں امن، محبت، اخوت، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ پاکستان جو عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور مسلکی گروہی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، قومیتزم کی بیماریوں کو ایک طرف رکھ کر ہم ایک قوم بن جائیں تاکہ پاکستان مضبوط ہو۔ تو اسی حوالے سے، امن کے حوالے سے دورہ تھا۔ میرے ساتھ پاکستان علماء کونسل جنوبی پنجاب کے صدر اور ہماری صوبائی امن کمیٹی، ضلعی ڈویژنل امن کمیٹی کے ممبر، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عزیز اکبر قاسمی صاحب بھی ساتھ تھے، قاری اللہ بخش صاحب، فقیر عبدالصمد درخواستی صاحب۔ تو آج یہ مدرسہ ابو حنیفہ بنگلہ ہدایت کے اندر الحمدللہ قرآن کی کلاس بھی لگی ہوئی ہے، بچے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو رجحان پورے علاقے میں امن کا دورہ تھا، پورے ضلع میں امن کا پیغام دیا ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے دعوت دوں گا اپنے ہر دل عزیز شخصیت پاکستان علماء کونسل ممبر صوبائی، ضلعی و ڈویژنل امن کمیٹی مولانا عزیز اکبر قاسمی صاحب کو کہ وہ امن کے حوالے سے خطاب فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ برادر مکرم، عالم با عمل، استاذ العلماء حضرت علامہ پیر عبدالصمد درخواستی صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور آج الحمدللہ یہ ہمارا تحصیل رجحان کا ایک دورہ تھا جس کا موضوع تھا امن۔ پاکستان علماء کونسل ہمیشہ یہ چاہتی ہے صرف ضلع راجن پور نہیں، پورے پاکستان کے اندر امن کی بات ہو، پورے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کو ہم نے جو ناپاک عزائم ہیں دہشت گردوں کے، ہم نے ان کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی بات کرنی ہے، ریاست کی بات کرنی ہے، اور اگر کوئی مسلکی اختلافات یا گروہی اختلافات یا قومیت کے حوالے سے اختلافات ہیں، ان کی شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہم ایک ادارے کے اندر جامعہ ابو حنیفہ، جس کے صدر مدرس حضرت قاری اللہ بخش اعوان صاحب ماشاءاللہ، ان کے ہاں ہم آئے۔ یہاں ہی ہمارا دورے کا مقصد جو تھا وہ پیغام امن تھا، اور یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ قاری صاحب کی خدمات بھی انتہائی قابل تحسین ہیں، ان کی تعلیم دیکھ کر، ان کا مدرسہ دیکھ کر دل کو بہت خوشی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو کوشش ہے اس پیغام امن کو جس قدر ممکن ہو سکے ہم بڑھائیں گے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت پیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم سب کو چاہیے جو غربا ہیں، بیواں اور بیوگان ہیں، یتیم بچے ہیں، ہم ان کے اوپر دست شفقت رکھیں، ان کی معاونت کریں۔ دینی مدارس کے طلباء ہیں، دینی مدارس کے اساتذہ کرام ہیں، ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اسی حوالے سے ہم نے امن کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے مساجد اور مدارس کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں خدمت انسانیت کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا عزیز اکبر قاسمی امن کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے۔ الحمدللہ دینی مدارس، علماء، ہمیشہ انہوں نے امن کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، کردار بھی ادا کیا ہے۔ اس وقت دینی مدارس جو پاکستان کے حقیقی اور نظریاتی ادارے ہیں، ان اداروں میں ہمیشہ پاکستان کی دھرتی کے تحفظ کرنے والے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، پولیس ہے، جتنے ادارے ہیں جو وطن پاکستان کی سرحدات کا تحفظ کر رہے ہیں، داخلی طور پر بھی تحفظ کر رہے ہیں، پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کا، عوام کی عزت مال جان کا تحفظ کر رہے ہیں اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ ہم پاکستان کے تحفظ کے لیے اپنے فوج پولیس کی قربانیوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اور مدارس میں روزانہ اپنے اداروں کے لیے، شہداء کے لیے جنہوں نے وطن پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ان کے لیے روزانہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ اللہ ان شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ الحمدللہ اس وقت رمضان شریف ہے، پوری امت سے، پوری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ اپنے عطیات، صدقات، خیرات دینی مدارس میں جمع کریں۔ دینی مدارس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں بھی بالکل کم ہیں۔ اس وقت دینی مدارس مقروض ہو چکے ہیں، انہوں نے تنخواہیں بھی دینی ہیں، سحری افطاری کے اخراجات بھی ہیں اور تعمیری اخراجات بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے پوری قوم سے اپیل ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، ہدایہ، فطرانہ دینی مدارس میں جمع کرائیں، تاکہ دینی مدارس کے اخراجات مکمل ہو سکیں، ان کے قرضے ادا ہو سکیں، تنخواہیں ادا ہو سکیں، بجلی کے بل ادا ہو سکیں، گیس کے بل۔ تو میری پوری قوم سے درخواست ہے، حضرت مولانا قاری اللہ بخش صاحب ماشاءاللہ اس بنگلہ ہدایت میں اس حوالے سے یہاں قرآن و سنت کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے مصری ریاض صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔